سکتی۔ جس نعمت پر دنیا کی نعمتوں کا مدار ہے اسی نعمت پر آخرت کی نعمتوں کا مدار ہے، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو دنیا میں اللہ نے پیدا ہوتے ہی اتنی نعمتوں سے نوازا ہو، عیش و آرام کی زندگی گزاری، کبھی اس نے کسی دکھ کا، درد کا، رنج و تکلیف کا نام و نشان تک نہیں دیکھا، پیدا ہونے سے مرنے کے وقت تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا رہا، لیکن خدا نہ کرے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان کی دولت سے محروم تھا۔ وہ جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، مرنے کے وقت سے ہی جب اس کے اوپر سکرات الموت اور موت کی سختیاں طاری ہوتی ہیں، عالم نزع میں مبتلا ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچا تو عذاب، اور جب آخرت میں پہنچے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، اور ایسا خطرناک، دردناک اور اتنا تکلیف دہ عذاب ہوگا کہ دنیا میں کتنی بھی عیش و آرام کی زندگی اس نے بسر کی، لیکن وہاں کے عذاب کے مقابلے میں اسے خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں نے دنیا میں کبھی عیش و آرام کا منہ بھی دیکھا تھا۔ اور ایک شخص جو دنیا میں معذور ہو، اپاہج ہو، لنجا ہو، کانوں سے بہرا ہو، آنکھوں سے اندھا ہو، لیکن اس دنیا میں ایمان کی دولت سے وہ مالا مال تھا، اللہ کی طاعت اور عبادت میں اس نے زندگی گزاری، دنیا میں دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہ رہا، راحت و آرام کا کبھی اس نے منہ نہ دیکھا، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان کی دولت سے وہ مالا مال تھا۔ جب آخرت میں پہنچے گا، بلکہ مرنے کے بعد سے ہی اس کے لیے اجر و ثواب اللہ کی طرف سے راحت و آرام، اور عالم برزخ میں پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ان نعمتوں کو نہ تو کسی کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ دنیا میں کتنی بھی پریشانیوں میں رہا، کتنی بھی تکلیف اور دکھ درد کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، لیکن ایمان کی برکت سے آخرت میں جو اسے اجر و ثواب اور نعمتیں ملیں گی، اس کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی دکھ درد اور رنج و تکلیف کا منہ دیکھا تھا۔ یہ ایمان کی دولت اتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت ہر ایک کے ذمہ ہے۔ ہمیشہ جب دعائیں کریں تو اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اے اللہ تیرا کرم اور احسان، بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے، بغیر مطالبے کے، اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ ایمان کی دولت اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ ہم ایمان کی دولت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ اتنا ہی ایمان کو قوی اور مضبوط بنائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ ایمان سے پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں۔
جو شخص ایمان اور اسلام سے پھر جائے، غیر مسلم بن جائے، کوئی سا بھی، چاہے یہودی بنے، نصرانی بنے، پارسی بنے، مجوسی بنے، غیر مسلم بنے، کچھ بھی، اسے کہتے ہیں مرتد۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو ایمان سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، دنیا میں حالت ایمان میں اس نے کتنے بڑے بڑے اعمال کیے ہو، تمام کے تمام عقارت اور سائے ہو جائیں گے، آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ البحر الرائق میں لکھا ہے کہ یہ مرتد ہونا اصلی کفر سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ فقد ظہر ان الردۃ افحش من الکفر الاصلی فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایمان کو چھوڑ دینا، اسلام سے پھر جانا بدترین گناہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی سنگین اور آخرت کے اعتبار سے بھی نہایت اذیتناک ہے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں ایک بات عرض کرنی ہے وہ یہ، آج ہمارے بچے ذہنی اور فکری الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر مرتد ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری شہزادیاں، ہماری بچیاں آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کفر کی آغوش میں جا کر بیٹھ رہی ہیں، راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، چند دنوں اور چند لمحوں کے لطف اور مزے کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اور جھوٹے دامے، جھوٹے فریب محبت میں مبتلا ہو کر غیروں سے شادیاں نچا رہی ہیں اور رنگ لریاں منا رہی ہیں۔ اس کی ذمہ داری سب سے بڑی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ایمان جو اللہ نے اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور سے، اور ان میں بھی وہ جو عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں مخلوط ماحول ہے، جہاں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے دن اور رات گزر رہے ہیں، یا ہماری بچیاں غیروں کے یہاں ٹیوشن کے بہانے اپنے ایمان کو گنوانے کے لیے جا رہی ہیں، بنیادی اسباب ہیں۔ اس میں جو ہماری بچیاں آج غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر کے ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو رہی ہیں، جس ایمان کے اوپر دنیا کی نعمتوں کا مدار اور آخرت کی نعمتوں کا مدار، بلکہ ایمان پر اس پوری کائنات کی بقا کا مدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا یعنی ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا۔ جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو اس کارخانہ کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس کا مطلب اگر آج یہ دنیا اور یہ کائنات باقی ہے تو کس کی برکت اور کس کا صدقہ ہے؟ ایمان اور ایمان والے کی برکت اور اس کا صدقہ۔ تو جس کے اوپر دنیا کی نعمتوں کا مدار، اس دنیا کی بقا کا مدار، جس کے اوپر آخرت کی نعمتوں کا مدار، ابدی لا فانی لا زوال نعمتوں کا مدار، جس کے اوپر اللہ کی خوشنودی رضا کا مدار، آج ہماری غفلت کی بنا پر ہمارے بچے اور بچیاں اسی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہی کم ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے بیجا اسراف فضول خرچیاں یہ ہماری بچیوں کے دوسروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مخلوط تعلیم، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ مخلوط ملازمت۔ اگر شادی بیاہ یہ بھی وجہ ہے کہ آج کل کی ہماری شادی بیاہ
اتنی زیادہ فضول خرچیاں اس میں ہو رہی ہیں کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں، شہزادوں اور نوابوں کی شادیوں میں بھی اتنی فضول خرچیاں نہیں ہوتی تھی۔ اگر پرانے زمانے کے لوگ آج لوٹ کر آ جائیں اور ایک متوسط درجے کے گھرانے کی شادیاں دیکھیں، پنڈال دیکھیں، وہاں زیب و زینت اور آرائش دیکھیں، اور وہاں عمدہ قسم کے مرد اور عورتوں کے لباس زیبتن کیے ہوئے دیکھیں، اور طرح طرح کی مرغن غذائیں اور قسم قسم کی ڈشوں کو دیکھیں، اور طرح طرح کے مشروبات دیکھیں۔ اگر گرمی ہے تو اس سے حفاظت کے انتظام، اور اگر سردی ہے تو اس سے حفاظت کے انتظام، تو یقیناً پرانے زمانے کے نوابوں کی شادیاں بھی اس کے سامنے مانگ پڑ جائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ اور ہماری عزت و ناموس ارتداد کا شکار ہو رہی ہے تو علماء آئیں، مشائخ آئیں، ہمارے سیاسی رہنما آئیں، مالدار طبقہ، متمول اہل ثروت لوگ میدان عمل میں آئیں، اور میرے آقا نے جو نکاح کا سادگی کے ساتھ نمونہ پیش فرمایا تھا، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، ان خطوط اور نقوش پر چلے، تابعین اور تبع تابعین اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اتنی سادگی کے ساتھ، تو آج ہم اس ارتداد کے اور اپنی بچیوں کے غیروں کے ساتھ فرار ہونے کی وجہ سے ذلت کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ کتنے افسوس کی بات۔ اسی طرح کہ مخلوط تعلیم، ہمارے بچے اور بچیاں کالج، اسکول، یونیورسٹیز میں، اور وہاں ٹیچر اور وہاں پڑھانے والے تحریریے، ملحد یا غیر مسلم وہ سب ہیں جن کے پاس اخلاق نہیں، جن کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس شرم و حیا نہیں، جن کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں، بلکہ وہ اسی لیے متعین کیے گئے ہیں کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں۔ وہاں مخلوط تعلیم جب حاصل کرتے ہیں اور وہاں ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا، اور پھر اس میں وہ ایسی باتیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں شہوت بھڑکتی ہے، جس میں جنسیات کو بڑھایا جاتا ہے، مرد و زن کے تعلقات کو کھول کھول کر بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی خواہشات نفسانی پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنوارے پن کے اندر وہ کالا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اور کتنی کنواری بچیاں ہیں جو حاملہ ہو جاتی ہیں اور غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہیں۔ اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی دنیاوی تعلیم پر قدغن لگا دیں اور پابندی لگا دیں۔ اس کا حل یہ نہیں، بلکہ اس کا علاج اور حل یہ ہے کہ جس طرح آج ہمارے اسلامی مدارس ہیں اور مکاتب دینیہ ہیں جہاں الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہیں، ایک دنیاوی طبقہ عصری تعلیم لے کر چلا اور ایک دینی طبقہ دینی تعلیم لے کر چلا، الحمدللہ علماء، حفاظ اور قراء اپنے مکاتب دینیہ چلانے میں اور مدارس اسلامیہ کے چلانے میں اور افراد سازی میں اور اپنی کارکردگی میں 100% کامیاب ہیں۔ وہ انہی مکاتب اور مدارس سے علماء تیار کر رہے ہیں، وائز اور خطبہ تیار ہو رہے ہیں، جو مسجدوں کے منبر و محراب کی زینت بن رہے ہیں، جو اسٹیجوں پر اپنی ولولہ انگیز تقریروں سے اور خطابتوں سے ایک عظیم انقلاب برپا کر رہے ہیں، جو صالح معاشرہ برپا کر رہے ہیں۔ یہی مدارس اور مکاتب ہمیں مؤذن دے رہے ہیں، ہمیں نکاح خواہ دے رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے والے دے رہے ہیں، یہی ہمارے تمام مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء اور محدث ہمیں دے رہے ہیں، اور ہمارے مسائل جو دینی ہیں ان کو رات دن حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو 100% ہمارے مکاتب اور مدارس کامیاب ہیں۔ ان کی جتنی بھی قدر کی جائے اور ان کو ایک بڑی نعمت سمجھا جائے، جتنی بھی قدر کریں گے کم ہی کم ہے۔ لیکن عصری تعلیمی ادارے آج اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ جہاں مسلمان ہیں چلانے والے،
تو آج جو ارتداد کا شکار ہمارے بچے اور بچیاں ہو رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم دلوائی جائے، لیکن لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کلاس قائم کیے جائیں، لڑکیوں کے لیے الگ ادارے اور لڑکوں کے لیے الگ ادارے قائم کیے جائیں۔ ہمارا متمول طبقہ میدان میں آئے، ہمارے پروفیسر، ہمارے سائنسداں، انجینئر، ڈاکٹر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولتوں سے نوازا ہے، وہ یہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر اٹھیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی دولت بھی عطا فرمائے گا، اخروی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ یہ قوم مسلم کی عظیم خدمت ہوگی، اور ہمارے بچے ایک اسلامی ماحول کے اندر ضرورت جس کی ہے کہ انجینئر تو انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، ہماری تمام ضرورتیں پوری ہوں گی، اور ہمارا مسلم طبقہ غیروں کے یہاں مجبور ہو کر دھکے کھانے کے لیے پریشان نہیں ہوگا، دھکے نہیں کھائے گا۔ ہر ضرورت ہمارا مسلم طبقہ انہی عصری اداروں سے پوری کرے گا۔ تو یہ پابندی لگا دی جائے کہ ہماری بچیاں تعلیمی حاصل نہ کریں، تعلیم حاصل کریں، کیونکہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ 50% حصہ اب عورتوں کو مل رہا ہے، اگر ہماری بچیاں تعلیم سے دور ہو گئی تو یہ بھی غیروں کے آغوش میں اور غیروں کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور ہم تہی دامن نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو پڑھائیں، لیکن مخلوط تعلیم میں، ادارے الگ الگ قائم کریں۔ میں مولانا شاہد صاحب سے، مولانا اکرم صاحب، مولانا قربان صاحب، جس طرح یہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو ہمت دلائیں کہ جس طرح آپ یہ مدرسے اور مکتب چلا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لڑکیوں کے لیے اصل ادارے بھی قائم کریں تاکہ ہماری بچیاں غیروں کے یہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں اور ایمان کو گوا بیٹھے۔ ہم اس کو کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ کیا کسی کا دل پسیجتا نہیں؟ کسی کا دل پڑتا نہیں؟ کیا اس کے جگر اور دل کا خون آنکھوں سے آنسو بن کر روا نہیں ہو جاتا جب خبریں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس نے اسلامی ماحول میں پرورش پائی، پیدا ہوئی، اسلامی نام ملا، والدین نمازی تھے، لیکن وہ غیروں کے ساتھ ایک مندر میں شادی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہماری قوم مسلم کے لیے اس سے زیادہ ذلت و رسوائی کا کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ مخلوط ملازمت، اس سے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بچائیں، اس لیے کہ ہر وقت جب جائیں گے ملازمت پر آفس میں تو مخلوط ماحول ملے گا، نکلیں گے تو مخلوط ماحول ملے گا، ساتھ میں جائیں گے تو مخلوط ماحول، طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ غیروں کے محبت کے فریب میں اور جال میں پھنس کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھیں گے۔ اس لیے ادارے بھی قائم کریں تاکہ ہم غیروں کے محتاج نہ رہیں اور اپنے ایمان کی ہم حفاظت بھی کریں۔ شادی بیاہ بھی ہم سادگی کے ساتھ کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ دیا تھا، جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی تھی، ہم ان کے اوپر کاربند ہوں اور عمل کریں۔ ایمان کی حفاظت کی کتنی دعائیں مانگی ہیں انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، کیونکہ سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ کسی کے ایمان کی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ایمان کی ضمانت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس طبقے کے ایمان کی ضمانت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ انبیاء کرام جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کے لیے آئے، وہی امت کی تعلیم کے لیے، اپنی قوموں کی ہدایت اور تعلیم کے لیے، اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل اور دوست ہیں، خلیل الرحمن ان کا لقب ہے، اللہ کے دوست کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری بھی حفاظت فرما، میری اولاد کی بھی حفاظت فرما بت پرستی سے اور شرک سے۔
کیا ان کے ایمان کے بارے میں اور ایمان پر خاتمے کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں تعلیم دلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے کہ میری بھی ایمان کی، میری بھی اور میری اولاد کی بھی بت پرستی سے حفاظت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، باپ نبی ہیں، دادا نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کا خاندان ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر ایک حافظ پیدا ہو جائے، قاری پیدا ہو جائے، کوئی اللہ والا نیک سیرت اللہ کا نیک بندہ کسی خاندان کے اندر پیدا ہو جائے، پورا گھرانہ بقعہ نور بن جاتا ہے، ہر طرف نیکیاں ہی نظر آتی ہیں، اس کے اثرات خاندان کے ہر فرد پر نظر آتے ہیں۔ جس خاندان کے اندر باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، بیٹا نبی ہے اور بھائی نبی ہے، وہ نبی، وہ خاندان کتنا مقدس ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق نبی، ان کے باپ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کے دادا نبی، چچا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کے لوگوں کو، خاندان والوں کو، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، سب کو، اہل خانہ کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کو مانو گے، تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تو ایک ہی اللہ کی پرستش کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے، ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ کیا ہم نے ان نبی کے اسوے کو اور طریقے کو اپنایا؟ کبھی گھر کے اندر بیٹھ کر اپنی اولاد کو جمع کر کے، اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے، خاندان والوں کو